شاہد خاقان عباسی اپنی مختصر وزارت عظمیٰ میں پاکستانی عوام کو تحفے کی صورت ایک ایسا قانون دے کر گئے ہیں جس نے اس مملکت خداداد پاکستان کو عالم اسلام کا پہلا ایسا ملک بنا دیا ہے جہاں ایک ہم جنس پرست مرد یا عورت اپنی میلان طبع کے مطابق خود کو نادرہ کے تحت مرد، عورت یا خواجہ سرا رجسٹر کروا سکتا ہے۔ یعنی اگر بظاہر ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد بھی ہے، مگر اس کی میلان طبع ایک عورت کی طرح پہچانے جانے کی طرف مائل ہے، تو وہ پاکستان کی معزز و محترم اسمبلی سے پاس کردہ قانون کی شق نمبر 3 سب شق نمبر 2 کے تحت نہ صرف نادرہ بلکہ پاکستان کے کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت خواہ وہ 3 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، اسے اگر اچانک یہ خیال آتا ہے کہ وہ ایک مرد ہے تو اسے بھی وہی حق حاصل ہے، اس لیے کہ جنس کے تعین کے لیے اس قانون کے تحت کسی طبی معائنہ یا ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قانون کی شق نمبر 2 کی ذیلی شق کے مطابق جنس کی شناخت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی پوشیدہ طور پر جو خود کو محسوس کرتا ہے یا اس کا ذاتی طرز احساس جو اسے بتاتا ہے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، دونوں کا ملغوبہ ہے یا نہیں ہے، یہی اس کی جنس ہے، خواہ وہ اس جنس سے مختلف ہی کیوں نہ ہو جو پیدائش کے وقت اسے بتائی گئی ہو۔ اسی تعریف کی بنیاد پر اس قانون میں ایک اصطلاح ڈالی گئی، ذاتی تصور میں آئی ہوئی جنسی شناخت۔ یہ ہے وہ ہتھیار جسے قانونی طور پر پاکستان کے تمام مرد و زن کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ اب وہ جب اور جس وقت چاہیں خود کو مرد سے عورت، عورت سے مرد، مرد سے خواجہ سرا، خواجہ سرا سے عورت کے طور پر رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ یہ قانون اس قدر چالاکی اور عیاری سے تیار کیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز کو بھی اس کی باریکیاں سمجھ نہ آ سکیں اور انہوں نے قانون سازی کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اس کے حق میں رائے دے دی۔ یہ عقدہ اس وقت کھلا جب میں 27 اکتوبر 2021 کو اسلامی شرعی عدالت کے سامنے پیش ہوا تو قانون کے دفاع میں ایک شخص آیا ہوا تھا۔ یہ شخص جو اطلاعات کے مطابق کبھی بحیثیت مرد اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچرر ہوتا تھا، پھر اس کے سر میں یہ سودا سمایا کہ وہ ایک عورت ہے اور اس نے اپنا حلیہ، لباس اور رنگ ڈھنگ عورتوں والا کر لیا اور خود کو بحیثیت ایک خواجہ سرا کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ شخص عائشہ مغل کے نام کے ساتھ محترمہ شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق میں کام کر رہا ہے۔ یہ 2020 میں سوئٹزرلینڈ میں اقوام متحدہ کے حقوق نسواں کے کنونشن میں سرکاری وفد کا حصہ بھی رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ قانون پاس کروانے میں اس شخص کا بہت حصہ ہے۔ عدالت کے روبرو اس نے کہا کہ ہمارے اس قانون کو اسلامی نظریاتی کونسل کی منظوری حاصل ہے، لیکن جب بغور مطالعہ کیا گیا تو یہ صرف قبلہ ایاز کی ایک ذاتی رائے تھی جو انہوں نے قانون ساز کمیٹی کے سامنے دی۔ دراصل قانون بنانے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر ایسی چابک دستی اور عیاری سے اس قانون کا مسودہ تیار کیا ہے کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا ایک شاندار چور دروازہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس قانون کے فیوز و برکات اب واضح ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ستمبر میں لکھے گئے میرے کالم کی بنیاد پر پاکستان کے سینیٹ میں ایک سوال پوچھا گیا کہ اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنے لوگوں نے اپنی جنس کی تبدیلی کی درخواستیں جمع کروائی ہیں یا کتنے افراد نے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی جنس کو تبدیل کروایا ہے۔ اس سوال پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ خوفناک ہیں۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنی میلان طبع اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر عطا کی گئی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,530 ایسے مردوں کے کیس اس وقت زیر غور ہیں جو خود کو عورت کے طور پر رجسٹر کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا مگر وہ اب خود کو مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے برعکس 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست دی ہے۔ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی قانونی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ ترین اندرونی احساسات و جذبات کی گواہی ہے جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی کوئی بھی اہم شخصیت ایک دن خواب سے بیدار ہو اور اچانک اعلان کر دے مجھے ایک عورت یا خواجہ سرا جیسے جذبات و احساسات اپنے اندر محسوس ہو رہے ہیں، تو پاکستان کا یہ قانون چشم و زدن میں بغیر کسی طبی معائنہ کے اسے عورت یا خواجہ سرا کے طور پر رجسٹر کر سکتا ہے۔ کوئی ماں بچوں کو چھوڑ کر مرد بن سکتی ہے اور کوئی مرد بیوی کو چھوڑ کر عورت۔ اس قانون کا ایک اور باریک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست مرد سے عورت یا عورت سے مرد نہ بھی بنے کیونکہ عوامی رد عمل سے بہت زیادہ خائف ہوں، تو پھر پہلے زینے کے طور پر آپ خواجہ سرا بن جائیں اور یوں دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹنے کے بعد ایک دن عورت بن جائیں یا مرد۔ ایسے خواجہ سرا کو جنسی تبدیلی کے آپریشن کا بھی لائسنس مل جائے گا۔ 3 سال میں 28,723 افراد کی جنس تبدیلی کی درخواستوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔
اگر ہفتے کے 7 دن مسلسل کام ہوتا رہے اور کوئی چھٹی نہ ہو تو یہ روزانہ 27 درخواستیں بنتی ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں 2 لوگوں نے جنس تبدیلی کی درخواست جمع کرائی۔ یہ رجحان خوفناک ہے، ایک ایسے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اور جہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ قانون بن رہا تھا تو اراکین پارلیمنٹ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ شاہد خاقان عباسی اور ان کے ہمنوا اراکین پارلیمنٹ نیب کی عدالت سے تو شاید بچ جائیں، لیکن اللہ کی عدالت میں کیا عذر پیش کریں گے؟